کچھ لمحے کے غور کے بعد جب اختیار کیا تو علم کا اختیار کیا. بڑی توجہ کا طالب ہوں. علم کا اختیار کرنے کے بعد علم کو اپنے ساتھ لے کر روانہ ہونے لگے کہ ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ جناب آدم کے ساتھ ساتھ دولت بھی آ رہی ہے, عقل بھی آ رہی ہے. بڑی توجہ کا طالب ہوں. جناب آدم اس کے بعد پیچھے مڑ کر کہتے ہیں کیا تم نے نہیں سنا تھا کہ خدا متعال نے صرف ایک چیز کو اختیار کرنے کا حکم دیا تھا جو میں اختیار کر کے اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں. ایک مرتبہ دونوں ہم زبان ہو کر کہتے ہیں اے آدم, خدا متعال نے آپ کو ایک چیز اختیار کرنے کا حکم دیا تھا لیکن ہمیں یہ حکم دیا تھا کہ دیکھو جہاں پر علم جائے تم بھی ساتھ میں وہاں پر چلے جانا. صلوات محمد و آل محمد. جہاں پر علم جائے تم بھی وہاں پر ان کے ساتھ جانا. آپ کو اختیار کرنے کا یہ حکم تھا, یہ آپ کی آزمائش تھی کہ خدا متعال نے آپ کو یہ آزمانے کا ذریعہ قرار دیا اور آپ نے علم کو اختیار کیا. یہ ہے علم کہ خدا متعال نے علم کو ہی وسیلہ بنایا کہ جناب آدم کی خلقت میں جو چیز جناب آدم کو امتیاز بناتی ہے وہ یہ ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. کہ خدا متعال نے آدم کی تخلیق کے بعد جب یہ ارادہ کیا کہ ان کو زمین پر خلیفہ بنائے, زمین پر جانشین بنائے, تو اب فرشتوں نے اعتراض کیا, کہا کیا تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا, ایسے کو جانشین بنائے گا جو زمین پر خونریزی برپا کرے, جو زمین پر فساد برپا کرے. تو خدائے متعال نے کہا کہ انی عالم ما لا تعلمون, کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اب خدائے متعال نے جب آدم اور فرشتوں کا سامنا کرایا تو کیا کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, کہ خدائے متعال نے تمام چیزوں کا علم جناب آدم کو دے دیا. بڑی توجہ کا طالب ہوں. تمام چیزوں کا علم جناب آدم کو دیا. پھر اس کے بعد کہا انبئونی ہؤلاء ان کنتم صادقین, کہ اگر تم سچے ہو تو ان سب کے نام بتاؤ. بڑی توجہ کا طالب ہوں. ان سب کے نام بتاؤ. اب جہاں پر علم قاصر تھا وہاں پر لوگوں نے, وہاں پر فرشتوں نے اپنی تنگ دامنی کا شکوہ کرنا شروع کر دیا. کہا سبحانک انی کنت من الظالمین, کہ خدایا کہ تو عالم ہے, تجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے, تو بہتر طریقے سے جاننے والا ہے. اس کے بعد خدا متعال نے جب جناب آدم کو علم دے دیا, بڑی توجہ کا طالب ہے, آدم کو علم دے دیا. اب یہ علم کیا ہے؟ فرشتے تو جو مسلسل عبادتیں کیا کرتے تھے, مسلسل تسبیح و تقدیس پروردگار میں مصروف رہا کرتے تھے, ان کا اعتراض اپنی جگہ بجا تھا, لیکن خدائے متعال نے وہاں پر علم کی اہمیت بتائی کہ دیکھو چاہے سالہ سال عبادت کرو. بڑی توجہ کا طالب ہوں. سالہ سال عبادت کرو, یہاں تک کہ عزازیل کو, ابلیس کو جس چیز پر اعتراض تھا وہ اسی بنیاد پر اعتراض تھا کہ برسوں سے خدائے متعال کی عبادت کر رہا ہے, آج جانشین خدائے متعال آدم کو بنا رہا ہے. بڑی توجہ کا طالب ہوں. اب ادھر خدائے متعال نے آدم کو سجدہ کرانے کا حکم دیا کہ جب میں اس کے اندر روح پھونک دوں تو تم سب پر لازم ہے کہ سجدے میں جھک جاؤ. خدائے متعال یہ بتانا چاہتا ہے کہ چاہے تم برسوں تک خدائے متعال کی عبادت کرو, لیکن اگر تمہارے پاس علم نہیں ہوگا تو تم جانشینی کے لائق نہیں ہو سکتے. صلوات محمد و آل محمد. خدائے متعال نے فضیلت کا ذریعہ علم کو بنایا. یہ علم ہی ہے جس کی وجہ سے علم نے ہی آدم کو سجدہ کرایا, علم نے ہی آدم کو فضیلت اور برتری دی. اگر علم نہ ہوتا تو دنیا میں کوئی انسان فضیلت کا معیار طے کر ہی نہیں پاتا. بڑی توجہ کا طالب ہوں. کوئی انسان فضیلت کا معیار طے کر ہی نہیں پاتا. اگر ہم کسی انسان کو کسی سے افضل قرار دیتے ہیں, یہ قضیہ اور یہ قانون یاد رکھیے گا, اگر ہم کسی انسان کو کسی سے افضل قرار دیتے ہیں, کسی سے زیادہ صاحب فضیلت قرار دیتے ہیں, تو دونوں انسان کے معیار کو پرکھتے ہیں.
دونوں انسان کو میزان میں تولتے ہیں، جس کا بندہ زیادہ بھاری ہوتا ہے ہم اس کو زیادہ صاحب فضیلت قرار دیتے ہیں۔ بڑی توجہ کا طالب ہوں، اگر کسی عالم کو کسی دوسرے عالم سے زیادہ صاحب فضیلت قرار دیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو صاحب فضیلت قرار دیا جا رہا ہے وہ مفضول سے، دوسرے عالم سے زیادہ صاحب فضیلت ہے، ہر لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، کمالات کے لحاظ سے، مزاج کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، جس لحاظ سے بھی دیکھا جائے ہر لحاظ سے بافضیلت ہونا چاہیے، تب جا کر ہم اس کو صاحب فضیلت قرار دیتے ہیں، افضل قرار دیتے ہیں۔ اب آپ یہ بتائیے کہ پیغمبر ختمیہ مرتبہ زیادہ صاحب فضیلت ہے یا جناب آدم صاحب فضیلت؟ بڑی توجہ کا طالب ہے، آخری پیغمبر زیادہ صاحب فضیلت ہے یا جناب آدم صاحب فضیلت ہے؟ وہ ہر انسان یہی کہے گا، ہر مسلمان یہی کہے گا کہ جناب آدم کی تخلیق پیغمبر کے صدقے میں ہوئی ہے، پیغمبر کے توسل سے ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر زیادہ افضل ہے، آدم زیادہ افضل نہیں۔ بڑی توجہ کا طالب ہوں، آدم زیادہ افضل نہیں ہے بلکہ پیغمبر زیادہ افضل ہے۔ میں کہوں گا اے مسلمانوں، جب تم یہاں تک بات سمجھ گئے کہ پیغمبر زیادہ افضل ہے آدم سے بھی، تو بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدائے متعال آدم کو سارا علم عطا کر دے، پیغمبر کو جاہل بھیج دے؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ جب باب مدینۃ العلم کے علم کا اندازہ آج تک دنیا نہیں کر پائی تو شہر علم کا اندازہ کیسے کر سکتی ہے؟ جبکہ رقبے کے اعتبار سے، پیمائش کے اعتبار سے دروازہ ہمیشہ چھوٹا ہوا کرتا ہے، شہر بڑا ہوا کرتا ہے، تو اسی لیے مولائے کائنات کے علم کا اندازہ آج تک دنیا نہیں لگا سکی۔ بڑی توجہ کا طالب ہے۔ اب کچھ لوگوں نے یہ ارادہ کیا کہ مولائے کائنات کے علم کا اندازہ لگایا جائے اور آپس میں پلان کرنے کے بعد، آپس میں میٹنگ کرنے کے بعد، آپس میں پورا ارادہ کرنے کے بعد ہر انسان نے یہ طے کیا، ایک گروپ بنایا کہ ہم لوگ مولائے کائنات سے جا کر بھری محفل میں، بھری مجلس میں، جہاں پر جمع غفیر ہو، لوگوں کی تعداد زیادہ ہو اور مولائے کائنات وہاں پر کچھ بیان کر رہے ہوں، ہم ایسے وقت میں بلا فاصلہ جا کر سارے افراد صرف ایک سوال کریں گے۔ بڑی توجہ کا طالب ہوں، صرف ایک سوال کریں گے تاکہ مولائے کائنات کسی سوال کا دو طریقے سے جواب دے سکتے ہیں، تیسری طریقے سے جواب دے سکتے ہیں، لیکن ہم جب سارے افراد ایک ہی سوال کریں گے تو مولائے کائنات بھی شاید عاجز ہو جائے کہ ہمارے سوالوں کا جواب دیں، بلکہ مجبور ہوں گے کہ انہی جواب کی تکرار کرے۔ بڑی توجہ کا طالب ہوں، انہی جواب کی تکرار کرے۔ اب ادھر مولائے کائنات مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کے درمیان خطبہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں وارد ہوا اور اس کے بعد اس نے آ کر کہا، مولا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا، بتاؤ تمہارا کیا سوال ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ مولا یہ بتائیے علم بہتر ہے یا مال؟ امام نے کہا علم بہتر ہے۔ کہا کیسے؟ کہا اس لیے کہ علم انبیاء کی میراث ہے اور مال فرعون و آمان و قارون و شداد کی میراث ہے۔ بڑی توجہ کا طالب ہے۔ علم انبیاء کی میراث ہے اور مال فرعون و آمان و قارون و شداد کی میراث ہے۔ ابھی اس شخص کا سوال مکمل ہوا، مولائے کائنات سے جواب پانے کے بعد وہ بھی محفل میں بیٹھ گیا۔ ادھر جواب مکمل ہونا تھا، چونکہ ارادہ کر رکھا تھا، فوراً دوسرا شخص مسجد میں داخل ہوا، وہ بھی ہاتھوں کو بلند کر کے کہتا ہے، مولا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، مولا میں آپ
آپ سے اس سوال کا جواب چاہتا ہوں۔ امام نے کہا بتاؤ تمہارا سوال کیا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے مولا یہ بتائیے علم بہتر ہے یا مال؟ مولا نے کہا علم بہتر ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے، جبکہ مال کی حفاظت کے لیے تم خود مجبور ہو۔ بڑے توجہ کا طالب ہوں، مال کی حفاظت کے لیے تم خود مجبور ہو۔ امام نے اس کو جواب دیا۔ پھر تیسرا بندہ مسجد میں داخل ہوا اور اس نے بھی یہی سوال کیا مولا یہ بتائیے علم بہتر ہے یا مال؟ امام نے کہا علم بہتر ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ صاحب علم کے دوست زیادہ ہوتے ہیں اور صاحب مال کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں۔ صاحب مال کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں۔ وہ انسان اپنا جواب پا چکا، محفل میں بیٹھ گیا، چوتھا بندہ وارد ہوا، اس نے بھی یہی سوال کیا مولا یہ بتائیے علم بہتر ہے یا مال؟ امام نے کہا علم بہتر ہے۔ بڑی توجہ کا طالب ہوں، امام نے کہا علم بہتر ہے۔ کہا کیسے؟ امام نے کہا اس لیے کہ صاحب علم کو لوگ قدر کی نگاہ سے دیکھا کرتے ہیں، جبکہ صاحب مال کو لوگ کنجوس سمجھتے ہیں۔ بڑی توجہ کا طالب ہوں، لوگ کنجوس سمجھتے ہیں۔ ابھی اس کا سوال مکمل ہوا تھا کہ لوگ آپس میں چیمی گوئیاں شروع ہونے لگی کہ آخر کیا ماجرا ہے۔ لوگوں کی نگاہیں دروازے کی طرف گئی کہ اب دیکھیں کون انسان آتا ہے اور سوال کرتا ہے۔ اسی اثنا میں پانچواں بندہ داخل ہوا اور اس نے بھی کہا مولا میرا ایک سوال ہے، مولا میں آپ سے اس کا جواب چاہتا ہوں۔ امام نے کہا اپنا سوال پیش کرو۔ وہ انسان کہتا ہے مولا یہ بتائیے علم بہتر ہے یا مال؟ بڑی توجہ کا طالب ہوں، علم بہتر ہے یا مال؟ امام نے کہا علم بہتر ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ مال خرچ کرنے سے گھٹ جاتا ہے لیکن علم خرچ کرنے سے اور زیادہ بڑھتا ہے۔ مال خرچ کرنے سے گھٹ جاتا ہے لیکن علم کی تعلیم دینے سے علم میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ اب لوگوں میں اور زیادہ حیرت اور تعجب ہونے لگا۔ سوال ایک ہے، مولا جواب مختلف طریقے سے دے رہے ہیں، سوال کرنے والے افراد الگ الگ ہیں، مولا الگ الگ جواب دے رہے ہیں۔ لوگوں کی نگاہیں پھر دروازے پہ گئی کہ دیکھیں آخر اب کون بندہ سوال کرتا۔ پھر کیا دیکھا کہ ایک بندہ جو مسجد کے ستون کے پاس پہلے سے ہی کھڑا تھا کہ پہلے بندے کا سوال مکمل ہو تاکہ میں سوال کروں۔ جیسے ہی اس کا جواب مولا کائنات نے دیا، اب وہ انسان کہتا مولا میرا بھی ایک سوال ہے۔ امام نے کہا بتاؤ تمہارا کیا سوال ہے؟ ایک بندے نے مزاحن اور مذاقن یہ بات کہی کہ یقیناً اس کا بھی وہی سوال ہوگا کہ علم بہتر ہے یا مال؟ لوگ مسکرانے لگے اور اسی اثنا میں اس نے بھی یہی سوال کر لیا مولا یہ بتائیے علم بہتر ہے یا مال؟ امام نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، کہا علم بہتر ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ مال کے چوری ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے لیکن علم کو کوئی انسان چوری نہیں کر سکتا۔ علم کو کوئی انسان چوری نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد لوگوں کے تعجب میں اور حیرت میں اور زیادہ اضافہ ہوا کہ ایک مرتبہ ساتواں بندہ کھڑا ہوا اور اس نے سوال کیا مولا یہ بتائیے علم بہتر ہے یا مال؟ امام نے کہا علم بہتر ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ مال پر زمانے کی رفتار اثر انداز ہوتی ہے۔ مال کو زمانے کی رفتار پرانا کر دیا کرتی ہے، وہ سیدھا کر دیا کرتی ہے، لیکن علم ہر زمانے میں نیا اور نورانی نظر آتا ہے۔ اس کے بعد لوگوں میں چیمی گوئیاں اور زیادہ شروع ہوئی۔ ایک مرتبہ آٹھواں بندہ سوال کرتا ہے، مسجد میں داخل ہونے کے بعد کہتا ہے مولا یہ بتائیے علم بہتر ہے یا مال؟ سوال ایک ہی ہے، جواب مختلف طریقے سے ہیں۔ اب آٹھویں بندے نے سوال کیا مولا یہ بتائیے علم بہتر ہے یا مال؟ امام نے کہا علم بہتر ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ اس لیے کہ مال صرف تمہاری زندگی میں تمہارا ساتھ دیتا ہے لیکن علم مرنے کے بعد بھی تمہارا ساتھ دے گا۔ مال صرف تمہاری زندگی میں تمہارا ساتھ دیتا ہے لیکن علم مرنے کے بعد بھی قبر میں بھی تمہارا ساتھ دے گا۔ اب لوگوں کی حیرت اور زیادہ بڑھ گئی، لوگوں میں ہمہ برپا ہو گیا، ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے، آپس میں گفتگو ہونے لگی۔ اتنے میں نواں بندہ کھڑا ہوا، نواں بندہ وارد مسجد ہوا اور اس نے بھی یہی سوال کیا مولا
یہ بتائیے علم بہتر ہے یا مال؟ امام نے کہا علم بہتر ہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ مال انسان کو سنگدل بنا کے دیا کرتا ہے، لیکن علم انسان کے دل کو نورانی اور منور کر دیا کرتا. جب اس نوے بندے نے سوال کر لیا، اب لوگوں کی نگاہیں حیرت سے مولائے کائنات کو دیکھ رہی ہیں کہ سوال ایک ہے، جواب مختلف. اب لوگ دروازے کی طرف دیکھنے لگے کہ اب کون بندہ اندر آ کر مولائے کائنات سے سوال کرتا ہے. کہ کیا دیکھا؟ ایک انسان داخل ہوا جس کے ساتھ میں ایک بچہ ہے. وہ انسان اس بچے کا ہاتھ تھامے ہوئے محفل میں داخل ہوا، اور محفل میں داخل ہونے کے بعد بزم میں ایک کنارے ہو کر بیٹھ گیا، اور اس نے اپنی جیب سے کچھ کھجوریں نکال کر بچے کے دامن میں رکھ دی تاکہ بچہ کھجوریں کھانے لگے. بڑی توجہ کا طالب ہوں. اب لوگوں کی توجہ مولائے کائنات کی طرف منتقل ہو گئی. جیسے ہی مولائے کائنات کی طرف منتقل ہوئی، ایک مرتبہ پیچھے سے ایک آواز سنی. جب آواز سنی، لوگ اس بندے کی طرف متوجہ ہو گئے کہ آخر یہ کیا سوال کرنا چاہتا ہے. اب وہ انسان پھر کہتا ہے مولا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. امام نے کہا بتاؤ تمہارا سوال کیا ہے؟ کہتا ہے مولا یہ بتائیے علم بہتر ہے یا مال؟ امام نے کہا علم بہتر ہے. بڑی توجہ کا طالب ہوں. امام